وہ سنت یاد آتی ہے، وہ فدیہ یاد آتا ہے۔ کیونکہ عید کی نماز سال میں 1 یا 2 دفعہ ہوتی ہے تو عموماً لوگوں کو اس کا طریقہ وغیرہ نہیں آتا، تو عید کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور عید کی نماز میں فرق دوسری نمازوں سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 6 تکبیریں عام نمازوں میں نہیں ہوتی ہیں اور عید کی نماز میں ہوتی ہیں، اور یہ 6 تکبیریں واجب ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب امام اللہ اکبر کہے تو یہ تو وہی نماز کی تکبیر ہے، تکبیر تحریمہ۔ اس کے بعد امام ہاتھ باندھتا ہے، ہاتھ باندھنے کے بعد وہ سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پوری پڑھتا ہے، اور اس کے بعد 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں۔ پہلی رکعت کی جو 3 تکبیریں ہیں وہ شروع میں ہیں یعنی تلاوت سے پہلے ہیں، اور دوسری رکعت کی جو 3 تکبیریں ہیں وہ آخر میں ہیں یعنی تلاوت کے بعد ہیں۔ تو ثنا پڑھنے کے بعد 1 دفعہ ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اللہ اکبر کہے گا، اور مقتدی بھی اللہ اکبر اپنی زبان سے کہیں گے۔ عموماً لوگ اللہ اکبر نہیں کہتے، صرف ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنا یہ بھی ضروری ہے۔ تو ہاتھ اٹھائے جائیں کانوں تک، پھر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں۔ دوسری مرتبہ امام اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک اٹھائے گا، آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، پھر اپنے ہاتھ چھوڑ دیں۔ تیسری بار امام اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائے گا، آپ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کہیں، اور ہاتھ اب چھوڑنے نہیں ہیں، بلکہ تیسری تکبیر جو اس نے زائد کہی ہے اس پر آپ ہاتھ باندھ لیں گے۔ امام تلاوت مکمل کرے گا، رکوع ہوگا، اس کے بعد دوسری رکعت ہوگی، دوسری رکعت کی تلاوت ہوگی، سورہ فاتحہ اور سورت مکمل کرے گا امام، اور اس کے بعد دوبارہ 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ ان 3 زائد تکبیروں کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ پہلے امام اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائے تو آپ نے رکوع میں نہیں جانا، بلکہ آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا تب بھی آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہے گا، آپ نے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دینے ہیں۔ چوتھی بار اب وہ دوبارہ اللہ اکبر جب امام کہے گا تو یہ تکبیر رکوع کی ہوگی۔ تو اس کے بعد آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع کے بعد نماز اپنے عام طریقے کے مطابق مکمل ہوگی۔ تو نماز کے بعد دعا کوئی کرنا چاہے تو نماز کے بعد دعا کی جا سکتی ہے، مستحب عمل ہے، لیکن خطبے کے بعد دعا کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے اجتماعی دعا تو وہ کر سکتا ہے نماز کے بعد، لیکن خطبے کے بعد یہ دعا نہ کی جائے۔ البتہ اگر کوئی شخص تاخیر سے نماز میں داخل ہوتا ہے، مثال کے طور پہ نماز کھڑی ہو چکی تھی اور جب وہ نماز میں شامل ہوا تو پہلی رکعت میں تکبیرات زائدہ وہ کہی جا چکی ہیں، تو وہ شخص جیسی نماز میں شامل ہوگا تو بغیر ہاتھ اٹھائے 3 مرتبہ وہ پہلے تکبیرات کہہ لے گا اور پھر نماز میں شامل رہے گا۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مثال کے طور پہ جب امام رکوع میں چلا گیا اس وقت وہ شامل ہوا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ 3 مرتبہ کھڑے ہو کر جلدی سے تکبیرات کہہ لے اور اس کے بعد رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ 3 مرتبہ وہ تکبیرات کہہ لے اور اس کے بعد رکوع میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر اس کو اس بات کا یقین نہیں ہے تو فرمایا چونکہ اگر وہ رکوع نہیں پائے گا تو اس کی رکعت نکل جائے گی، اس لیے وہ فوراً رکوع میں چلے جائے اور رکوع میں ہی بغیر ہاتھ اٹھائے وہ 3 مرتبہ جو ہے وہ تکبیرات کہہ لے اور پھر رکوع کی تسبیحات مکمل کرے اور پھر امام کے ساتھ نماز مکمل کرے۔ البتہ کوئی شخص اگر ایسا ہے جس کی پہلی رکعت ہی پوری نکل گئی اور وہ دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے، تو دوسری رکعت میں چونکہ پہلے تلاوت ہوتی ہے اس کے بعد تکبیرات کہی جاتی ہیں، تو وہ دوسری رکعت امام کے ساتھ پورا کر لے اور پھر بعد میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب وہ کھڑے ہو کر اپنی نماز کو پورا کرے گا تو اس میں پہلے وہ تلاوت کرے گا اور پھر آخر میں وہ تکبیرات کہے گا اور پھر رکوع کرے گا۔ تو یہ نماز عید کے حوالے سے احکامات ہیں، اور اس کے بعد پھر واپس گھر آئے گا اور گھر آنے کے بعد وہ اپنی قربانی کرے گا۔ باقی عید الاضحیٰ کے حوالے سے جو سنتیں ہیں ان سنتوں میں یہی بات بتلائی گئی ہے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے وہ غسل کرے گا، عمدہ لباس پہنے گا، مسواک کرے گا، خوشبو لگائے گا، اور ابھی اپنے ناخن نہیں ترشوائے گا اور اپنے بال صاف نہیں کرے گا، چونکہ قربانی کے حوالے سے جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ جب تک وہ قربانی کے عمل سے فارغ نہیں ہوتا وہ اپنے ناخن اور بال وہ نہیں اتروائے گا۔ تو اس لیے بغیر ناخن اتروائے اور بال کٹوائے وہ انسان غسل کرے، خوشبو لگائے، عمدہ لباس پہنے اور جلدی مسجد آئے، اور
عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے آنے سے پہلے کھانا مسنون نہیں ہے، جبکہ عید الفطر کی نماز کے لیے آنے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا مسنون ہے۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے یہ ہے کہ انسان عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد گھر جا کر جو پہلا ناشتہ کرے وہ اپنے قربانی سے کرے، چاہے اس کی کلیجی سے کرے، اس کی گوشت سے کرے۔ لیکن اگر مثال کے طور پہ خسائی نہیں مل پا رہا اور کافی تاخیر ہو رہی ہے اور انسان اس وقت بھوک پیاس کے عالم میں ہے، تو اس وقت انسان پھر کوئی بھی ناشتہ کر سکتا ہے۔ لیکن مسنون عمل یہ ہے کہ انسان اپنے جانور کی قربانی کے گوشت سے جو ہے وہ اپنے ناشتے کا آغاز کرے۔ بہرحال اسی طرح ایک سنت یہ بھی ہے کہ جس راستے سے جائے تو راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے سے آئے، اور اسی طرح جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات کہے۔ تو یہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے احکامات ہیں۔ مینا میں لوٹ کر قربانی کرنا میرا دمبے کو وہ سن